السلام علیکم۔ گلدستہ حکمت چینل پر ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی کا نام ہے اللہ کی یاد۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ دربار لگایا کرتے تھے تو ان کے درباروں میں وزیروں اور غلاموں کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کافی تعداد میں موجود ہوتے تھے، جیسے کہ بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے مسخرے، کرتب دکھانے والے، شعبدہ باز، مختلف کاموں میں مہارت رکھنے والے ہنرمند بھی موجود ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک سمجھدار بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو کہ بھیس بدلنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ جب بھی دربار میں بھیس بدل کر آتا تو کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، بادشاہ اسے ضرور پہچان لیتا اور وہ اپنی مہارت دکھانے میں ناکام ہو جاتا۔ اس شخص کا نام کبیر تھا۔ وہ بہت محنت کر کے بھیس بدلتا اور سوچتا کہ اس بار وہ بادشاہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر ہر بار ناکامی اس کا مقدر بنتی۔ جب کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن بادشاہ نے اسے کہا کہ اب اگر اس نے ایسا بھیس نہ بدلا کہ بادشاہ اسے پہچان نہ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے شاہی دربار سے نکال دیا جائے گا، اور اگر بادشاہ پہچان نہ پایا تو اسے 5000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ اب تو کبیر بہت گھبرایا اور اس نے بادشاہ سے کچھ عرصے کی مہلت طلب کی، جو کہ بادشاہ نے دے دی۔ کبیر کئی دن تک اپنے گھر میں غور و فکر کرتا رہا کہ اب کون سا بھیس بدلوں کہ بادشاہ کی شرط پوری کی جا سکے۔ کئی دن بعد اس نے اپنے حلیے میں کافی تبدیلی کی اور شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ اپنے سامان میں کھانے کی کچھ چیزیں ساتھ لے گیا تھا جن سے اس کا گزارا چلتا رہا۔ اکا دکا لوگ اسے آتے جاتے دیکھتے رہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص دنیا و ما فیہا سے بے نیاز صرف اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے تو لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں دور کرانے کے لیے دعا کرانے کے لیے آنے لگے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی عقیدت بڑھنے لگی۔ لوگ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جانے لگے، مگر وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی عقیدت مزید بڑھنے لگی اور وہ بابا کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ سارے شہر کے لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی کہ شہر کے باہر کوئی بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی لالچ نہیں کرتے، کسی سے کوئی چیز یا پیسے نہیں لیتے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بھی ملنے کا شوق ہوا۔ ایک دن بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر ان بزرگ سے ملنے کے لیے چلا۔ جب بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا تو گھوڑے سے اتر کر بزرگ کے سامنے جا بیٹھا۔ اب تو وہ شخص کبیر جو کہ بزرگ کے بھیس میں تھا بہت گھبرایا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ بادشاہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، پھر واپسی کے لیے اٹھ کر چلنے لگا تو پیچھے سے اس شخص کبیر نے آواز دے کر پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا؟ بادشاہ چونک گیا اور غور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج تم نے واقعی ہمیں حیران کر دیا۔ 5000 سونے کی اشرفیوں کا وعدہ ہمیں یاد ہے، دربار میں آ کر لے لینا۔ وہ شخص کبیر بولا کہ حضور میں ان اشرفیوں کا کیا کروں گا، مجھے تو سب کچھ مل گیا۔ میں نے جھوٹ موٹ اللہ کو یاد کیا، دکھاوے کے لیے یاد کیا تو اس نے بادشاہ کو لا کر سامنے بٹھا دیا۔ اگر سچے دل سے یاد کروں تو کیا نہیں ملے گا؟ اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب بندہ مجھے دل سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے قلب میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور اب ہماری کہانی اختتام کو پہنچی۔ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔